السلام علیکم ناظرین، آنے والے 24 گھنٹے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی یہ جنگ جو ہے وہ ایک نئے رخ پہ آ گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی یہ ایک اہم کانہ اور بے وقوفانہ اور جاہلانہ لگائی ہوئی جنگ جو ایران کے اوپر اس نے مسلط کی، اس کے جو اب نئے پہلو سامنے آئے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ چند گھنٹے جو ہیں بڑے اہم ہیں اور اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ریسنٹ امریکہ کے ٹویٹس اور ایران کا اس کے اوپر جو ریسپونس ہے اور اسرائیل کی جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں ایران کو، وہ سب کچھ اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور ایران بھی اس کے اوپر جو ہے ریسپونس کر رہا ہے، اور ایران نے جو ہے جوابی حملہ کرنے کی جو ہے امریکہ کو بھی دھمکی دی ہے کہ ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو ریسپونس دیں گے آپ نے اگر کوئی بھی حرکت کی۔ آج ہم کچھ ایسے پہلوؤں پہ بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ریسنٹ ٹویٹ کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو پلان اور امریکہ کا جو اسٹریٹجیکل پوائنٹ تھا رجیم چینج کرنے کا، اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو طیارے ڈاؤن ہوئے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے امریکہ نے ایران کے اندر جو احتجاج ہو رہے تھے اس کو ویپنائز کرنے کے لیے کیا کچھ کیا۔ امریکہ نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے میڈیا کے اوپر آ کے۔ اور اس کے بعد مجتبیٰ خامنہئی کی ایک ریسنٹ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے، اور اس کے اندر پہلی دفعہ خامنہئی جو ویڈیو میں آئے اور اس کے اندر کیا کچھ ہے، آج میں اس پہ بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ریسنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کے اندر اس نے مسلم امہ کو باقاعدہ طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو گالیاں دی ہیں، اور اس ٹویٹ کے اندر جو اس نے لینگویج استعمال کی ہے وہ ادھر بتانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی لینگویج استعمال کی جس کے اندر وہ گالیاں دے رہا ہے پراپر، اور کبھی وہ سعودی ولی عہد کو گالیاں دیتا ہے، کبھی وہ ایران کو گالیاں دیتا ہے، کبھی وہ دھمکیاں لگاتا ہے۔ تو یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور امریکہ اس ٹائم پہ اس کی چیخیں نکلوا دی ہے ایران نے۔ ایک ٹویٹ آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس کے اندر اس نے ایران کو اوپنلی دھمکی دی اور کہا کہ آپ کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ کو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھولنا ہوگا۔ ایران نے اس کو ٹوٹل جو ہے اگنور کیا، اور ایران نے ٹوٹل ڈینائی کیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولیں گے۔ امریکہ نے اس کے اوپر دھمکی لگائی گالیاں دیتے ہوئے کہ میں اگر آپ یہ اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولیں گے تو میں ایک جہنم جو ہے وہ بنا دوں گا آپ کے لیے، اور پریز ٹو بی اللہ، اس نے پراپر یہ چیزیں ایڈمٹ کی اپنے ٹویٹ کے اندر، اور یہ بھی کہا کہ آپ کے جو بریجز ہیں ان سب کو میں تباہ کر دوں گا اور ایران کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کر دوں گا۔ اب امریکہ یہ جو دھمکیاں لگا رہا ہے اس کے اوپر ایران کا کیا رسپونس ہے؟ ایران نے جوابی کارروائی کرنے کا جو ہے رسپونس دیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، ہم بھی رسپونس دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے۔ ناظرین، یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے، یہ اس کی جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ملک کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر پاکستان بھی ہے، تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے کہیں میں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس جنگ کے اندر مزید جو ہے وہ ہمیں ایک انتشار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح جو یہ جنگ ہے وہ آگے مزید اور بھی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پہ آ کے یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے، اور اس نے یہ اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا ہے کہ کردز کو جو ہے ہم نے ویپنز دیے تھے کہ جب ایران کے اندر پرامن احتجاج ہو رہے ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ ایران کے اندر جو احتجاج ہو رہے تھے اس ٹائم کی رجیم کے خلاف کے مہنگائی کی وجہ سے اور نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے، تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے کردز کو ویپن دیے تھے کہ جب یہ احتجاج پرامن احتجاج ہو رہے ہوں تو آپ اس کو انتشار میں بدل دیں، اور ویپنائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امریکہ نے اس کو پراپر ایڈمٹ کیا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کسی ملک کے اندر اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہو تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ تو اب ہمیں نظر آ گیا کہ کس طرح کی ذہن پرستی کی جاتی ہے۔ امریکہ کے اندر یہ چیز جو ہے اس آئیڈیالوجی کو لے کے آیا گیا ہے کہ کس طرح وہ ریسزم کو پھیلاتے ہیں، اور وہ آ کے کسی بھی ملک کے اندر جو انتشار پھیلاتے ہیں کہ آپ ویپنائز کو عام کریں اور لوگوں کی ذہن پرستی کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ زمینی کارروائی کرنے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران حملوں سے باز نہ آیا اور اس نے ہماری بات نہ مانی تو ہم پھر زمینی کارروائی کریں گے۔ لیکن ابھی وہ اس سوچ میں اور اس کھلبلی میں مچے ہوئے ہیں کہ آخر ایران کے اگر ہم زمینی کارروائی ایران کے خلاف کرتے ہیں تو وہ ملک جو 36 سے 37 دن تک اتنی تباہی برداشت کرنے کے باوجود بھی ہمارے طیارے مار گرا رہا ہے، تو اگر ہم زمینی کارروائی کریں گے تو اس سے ہمارا کیا حال ہوگا اور وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ تو اس ٹائم پہ امریکہ کی چیخیں نکلوا دی ہے ایران نے، اور امریکہ کبھی نیٹو کے پاس جاتا ہے تو کبھی کسی کو گالیاں دیتا ہے، کبھی سعودی ولی عہد کو گالیاں دیتا ہے، کبھی ایسی لینگویج یوز کرتا ہے کہ جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک پوری مسلم امہ کو اس نے گالیاں دی ہیں، اور اس کے ٹویٹ کے اندر فرسٹریشن، ریسسزم نظر آ رہا ہے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو اور اس مسلم امہ کو جانوروں کی طرح سمجھتا ہے۔ ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس اگر دیکھیں تو وہاں سے اندازہ ہو رہا ہے
کہ وہ آدمی کتنا ہی فرسٹریشن کا شکار ہے اور اس آدمی کے اندر کتنا جو ہے وہ ریسسزم ہے، کس طرح وہ ریسسٹ آئیڈیالوجی کو لے کے آتا ہے کہ وہ مسلم امہ کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ اس بندے کے ریسنٹ ٹویٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ آخر وہ تنگ آ گیا اور یہ جو اس کی لگائی ہوئی جنگ تھی اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ یہ اس کے گلے پڑ گئی ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رجیم کا ہی خاتمہ ہو جائے، کیونکہ امریکہ جو ہے ابھی تک بھی اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر نہیں کر پا رہا، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ دھمکیاں لگا کے، گالیاں دے کے، ٹویٹس کر کے اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ ابھی تک بھی ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولیں، ورنہ جو ہے میں آپ کے اوپر بہت ہی بڑا خطرناک حملہ کروں گا اور ایک جہنم سا ماحول بنا دوں گا۔ تو یہ تو امریکہ کی طرف سے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن ایران جو ہے، ایران نے ابھی تک بھی اپنے حوصلے پست نہیں کیے، اور ایران ایک امہ ہو کے اس یہودی ایجنڈے کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ ایران نے ابھی تک بھی جو ہے اس کو ریسپانس دینے کے لیے تیار ہے، اور اس نے باقاعدہ یہ ایڈمٹ کیا ہے میڈیا کے اوپر آ کے کہ اگر امریکہ کسی قسم کی بھی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو پراپر جواب دیں گے اور اس کے ہر حملے کا اس کو جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجتبیٰ خامنہئی کی ایک ریسنٹ ویڈیو آتی ہے جس کے اندر مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ چلتے ہوئے ایک آپریشنل روم، ایک وار روم کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے پہلی دفعہ ان کی منظر عام پر آئی ہے۔ کافی حد تک یہ بتایا جا رہا تھا امریکن انٹیلیجنس کی طرف سے بھی، موساد، CIA کی طرف سے بھی، کہ خامنہئی جو ہے وہ کافی زیادہ زخمی ہے یا ان کی ٹانگیں بھی پتہ نہیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، اس طرح کی جو ہے خبریں سامنے آ رہی تھی۔ لیکن ریسنٹ ایک ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو کے اندر خامنہئی جو ہے، مجتبیٰ خامنہئی، وہ چلتے ہوئے وار روم کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وار روم کے اندر سامنے ایک نقشہ ہے جس کے اوپر، اسرائیلی نقشہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایک میپ دکھایا جا رہا ہے۔ اس میپ کے اندر جو ہے وہ ڈیمون، جو کہ اسرائیلی ایک شہر ہے، اس کا میپ جو ہے وہ اوپن ہے، اور بڑے ہائی لائٹ ورڈز کے اندر جو ہے اس کو لکھا ہوا ہے ڈیمون، کیونکہ وہ جو اسرائیلی شہر ہے اس کے اندر جو ہے نیوکلیر انفراسٹرکچر ہے اور جتنی بھی نیوکلیر انریچمنٹ ہے وہ وہیں پہ ہے۔ اسرائیل کے جو پاور پلانٹس ہیں یا نیوکلیر ایٹم جو ہے وہ وہاں پہ ہے۔ تو ایران نے باقاعدہ طور پہ یہ اوپنلی کہا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اسرائیل کے اس شہر کو تباہ کر دیں گے اور یہاں پہ حملہ کریں گے۔ ریسنٹ جو ایئر پلین ڈاؤن کیا ہے ایران نے، اور بتایا یہی جا رہا تھا امریکن انٹیلیجنس اور امریکن رپورٹس کے مطابق کہ کوئی ایئر پلین جو ہے اب تک ایران نے ڈاؤن نہیں کیا۔ امریکہ اس کو ٹوٹلی ایکسیپٹ کرنے سے جو ہے وہ ڈینائی کر رہا تھا، لیکن ابھی ریسنٹ جو ہے امریکہ کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑا، اور امریکہ نے ایڈمٹ کیا کہ ایران نے جو ہے وہ ایئر پلین ڈاؤن کیا، لیکن ہم نے ایک بڑا ہی آپریشن کر کے اپنے جو پائلٹ ہے اس کو ریسکیو کر لیا۔ ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے، ہم ابھی تک بھی اس بندے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو اب امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ نیریٹو اسپن کرتا ہے، ایک ذہن پرستی کرتا ہے۔ امریکہ نے اس لحاظ سے کہ ہم نے آپریشن کر لیا اور ہم نے ریسکیو کر لیا اپنے پائلٹ کو، تو ہم نے جی مارکا مار لیا۔ ریالٹی تو یہی ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ جیسے جو خود کو بڑا ہی سو کولڈ پاور کہتے ہیں، اور سو کولڈ وہ خود کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گریٹ ہیں، ہماری انٹیلیجنس گریٹ ہے، ہماری آرمی گریٹ ہے، تو ان کی آخرکار ایران نے چیخیں نکلوا دی ہیں۔ تو ناظرین، آج بھی اس مسلم امہ کو جو ہے ایک اور کربلا کا سامنا ہے، اور اس کربلا کے اندر جو ہے وہ ایران صرف اکیلا کھڑا ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہ کوئی رجیم چینج سے ریلیٹڈ نہیں تھی، یہ جنگ کوئی بھی عورتوں کے حقوق کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ایران کی آئل تنصیبات پر اور ایران کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تھی۔ ایران کے تیل اور گیس پر قبضہ کرنے کے لیے یہ جنگ جو ہے لگائی گئی۔ جینوسائیڈل ٹرمپ اور احمق اور جاہل نتنیاہو کی طرف سے ایک ایسی جنگ مسلط کی گئی جس کے اب جو خطرے ہیں اور جس کے جتنے بھی کانسیکوینسز ہیں وہ اس پوری امت کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اس خطے کے اندر ہر ملک کو جو ہے اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ یہ یاد رکھیے، اگر جنگ ایران اور امریکہ کے اندر ہے اور اگر نقصان ایران کو ہوتا ہے یا امریکہ کو ہوتا ہے تو اس کا جو خطرہ ہے وہ پوری دنیا کو لاحق ہے۔ اس خطے کے اندر ہر ملک کو جو ہے خطرہ لاحق ہے اور کسی بھی ملک کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے آنے والے چند گھنٹے جو ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں، اور اگر ایران نے جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو نہ کھولا تو امریکہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی بڑا حملہ ہو، اور ایران بھی اس کو بھرپور رسپانس کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایران نے باقاعدہ طور پہ یہ اوپنلی کہا ہے کہ ہم امریکہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تھینک یو۔